پی ٹی آئی نے پھر وہی کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، نہ وقت کا خیال کیا نہ ہی ایس او پیز کو فالو کیا۔ پی ٹی آئی نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ صورتحال اتنی خراب تھی، کلر کار میں 5 بجے کے قریب اطلاع ملی، بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ جس جلسے کو شام 7 بجے تک ختم ہو جانا تھا وہ شروع ہی 7 بجے کے بعد ہوا۔ قافلے وقت پر جلسہ گاہ پہنچے نہیں، مرکزی قیادت سٹیج پر نظر آئی نہیں، کارکنان سڑکوں پر خوار ہوتے رہے۔ 26 نمبر کا جو علاقہ تھا وہ پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس میں تصادم کے باعث میدان جنگ بنا، اور بہت سی جگہ پہ تو غیر اعلانیہ کرفیو ہی تھا۔ یعنی ویسے اس کو وعدہ خلافی نہیں کہہ سکتے، یہ ڈٹائی اور بے شرمی کی حد ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس کے باعث ایس ایس پی سیف سٹی شعیب خان سمیت کئی پولیس اہلکار بعد میں 2-3 گھنٹے پہلے ہوا، جس میں ہم نے دیکھا کہ آنسو گیس کے شیل بھی فائر ہوئے اور ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ بھی ہوا۔ اب اس میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں اویس صاحب کی جو بات ہے کہ جی ہم قانون اور آئین کو نہیں مانتے، تو انہوں نے مانا کب ہے؟ آپ خود سوچیں کہ 2014 میں کہاں دھرنا دیا گیا، پارلیمان پہ حملہ کیا گیا، اداروں پہ حملے کیے گئے، پولیس والوں پہ حملے کیے گئے، اور اس جگہ بیٹھے پارلیمان کے سامنے جہاں ان کے دور حکومت میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں پر مار سکے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جماعت کو انہوں نے ڈی چوک سے آگے نہیں بڑھنے دیا، کنٹینرز لگا کے کنٹینر سٹی بناتے رہے، ہر جماعت پر انسٹرکشن تھی، لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے بات کی کہ جی ہم جو ہے وہ کسی نے بجٹ میں جو ہے غریبوں کی بات نہیں کی۔ آپ کہاں سے غریبوں کے اتنے فکر مند ہو گئے؟ آپ کا بویا ہوا ہی آج قوم کاٹ رہی ہے، جو مہنگائی اور غربت کا اور جو بے روزگاری کا طوفان آیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنے جو خدشات ظاہر کیے، اس میں سب سے بڑا جو ناکامی ہے وہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اندر، جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے روگردانی کی اور اسی کو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا ذمہ دار قرار دیا۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اس جلسے کا جو اثر ہے، جو لوگوں نے نکل کے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری جانب خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ تقریباً 3 گھنٹے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کے اوپر جا کے یہ جلسہ ختم کیا گیا، اور عامر مغل صاحب کی گرفتاری کے امکان کی خبر تو جلسہ چلنے کے دوران آ گئی تھی۔ اب ہونا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران اس جلسے میں جنہوں نے تقاریر کی ہیں، وہ ہم روایت دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ آگے این او سی جاری کرنے سے پہلے کہا جائے گا آپ جو ہے وہ ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرتے، آپ وائلیشن کرتے ہیں۔ اگلا لاہور کا جلسہ اب زیادہ بڑا امتحان پی ٹی آئی کے لیے بن جائے گا۔ پولیس نے شیلنگ کر کے کارکنان کو منتشر کیا۔ صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایف سی کو بھی بلانا پڑ گیا۔ این او سی کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے بھی ایکشن لیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر ہیں عامر مسعود مغل صاحب کو نوٹس جاری کیا، جس میں انہیں بتایا کہ طے شدہ وقت پر جلسہ ختم کرنے کی شرط پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی معاہدے کی شق کی خلاف ورزی میں قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جلسہ منتظمین کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ کہ 22 اگست کا جلسہ اس بنا پر ملتوی کرایا گیا کہ 8 ستمبر کو آپ جلسہ کر لیں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بات حکومت کو بھی کنوے کی گئی، اور ایک پختہ وعدہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے زرداری نے کہا تھا۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے جب ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا، لیکن جس طرح عدلیہ تحریک کو نہیں روکا جا سکتا۔ اب کی دفعہ تو وکیل جو ہے وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے اور انہوں نے روپیہ وصول کر لیا ان کے لیڈروں نے، اور ان سے وعدہ کر لیا گیا اور انہیں چکمہ دیا گیا۔ لیکن بہرحال اس وقت تو تحریک جو ہے اس میں عوامی شرکت بھرپور تھی۔ جس طرح اسے نہیں روکا جا سکتا تھا، اس طرح سے بھی روکا نہیں جا سکتا۔ ڈیڈ ویٹ کوئی نہیں اٹھاتا۔ دنیا بھر میں ایک اصول ہے، کچھ بنیادی اصول ہے زندگی کے، کہ غیر ضروری بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک دن اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک ناکردہ کار حکومت ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتی۔ یہ معیشت میں ذرا سی بہتری نہیں لا سکی۔ اس کے 2 سالہ اقتدار میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس کی پالیسیاں اس قدر احمقانہ ہیں، کسانوں کو مار ڈالا اس نے،
اعلان کیا گندم 3900 روپے پہ خریدی جائے گی، اور ابھی کل خبر آئی ہے کہ ابھی 4100 روپے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب آپ کو خریدنی ہی نہیں ہے تو یہ آپ اس طرح کے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور حد ہے یعنی وعدہ خلافی کی اور ڈٹائی کی اور بے شرمی کی۔ جڑواں شہروں میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ موٹر سائیکل تک ضبط کر لیے گئے۔ لیکن آج حکومت نے کیا کیا؟ پورے اسلام آباد کو قید خانے میں بدل دیا، خود جیل میں بیٹھے رہے، کیونکہ خوف تھا عوام کے ووٹ کے بعد عوامی رد عمل کا۔ جس تعداد میں آج لوگ نکلے ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں بات نہیں رکی، بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا عمران خان اس ملک کی سیاست کی حقیقت ہے، نہ اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے اور نہ مائنس کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں، یہ اتنے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ ایک بھی پتھر دوسری سائڈ سے پھینکنے کا ویژولز نہیں ہے۔ اس پوری کی پوری فوٹیج میں ون سائیڈڈ کاروائی ہے، شیلنگ ہے، وہ پولیس کی شیلنگ ہے اور اندھیرے میں شیلنگ ہے۔ سامنے کنٹینر نظر آ رہے ہیں، اس دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہیں دے رہا، دوسری جانب سے کوئی پتھر نہیں پھینک رہا۔ ون سائیڈڈ فوٹیج اور ون سائیڈڈ رپورٹنگ کے بعد پورے جلسے کو کامیابی کی ضمانت بنایا گیا۔ وہ جلسہ جس کو پاکستانی میڈیا پر آج بلیک آؤٹ کیا گیا، 2 گھنٹے صرف اس پر پاکستانی میڈیا پیٹتا رہا کہ اس سائڈ سے پتھر پھینکا گیا ہے جس سے ایک پولیس افسر زخمی ہوا۔ تو عقل ہو تو پھر کیا کیا جائے، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔